رہے ہیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر پاک مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تقدسات، وہ تطہیرات، وہ تزکیے، وہ طہارتیں رکھی ہیں کہ ہزاروں سال نہیں، کروڑوں سال کا کفر جب تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کیا گیا، ساری زندگی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تک پڑھتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس کے دل کا کفر، اس کی سیاہی، اس کی تجنیس، اس کی ناپاکی، اس شرک کی کفر اور سیاہی رب ذوالجلال دور نہیں فرمائے گا۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا، رب ذوالجلال نے فوراً کفر کی سیاہی دور کر دی۔ حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ذکر کو سننے والا کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اہل ایمان کرے تو رب ذوالجلال اسے جزا بھی عطا کرتا ہے، جنت بھی عطا کرتا ہے۔ مگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے، کافر رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، اچھائی اور نیکیاں کرتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ مگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خصوصیتوں والا ذکر ہے، ایسی صفات اور ایسے جمال والا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافر بھی کرے تو رب ذوالجلال کافر کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ کافر کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ابو لہب نے منائی کس لحاظ سے؟ نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، کائنات کا سردار سمجھ کے نہیں، خاتم النبیین سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی۔ اس کی کنیز، اس کی باندی، نوکرانی سویبہ خوشخبری دی، مبارکبادی پیش کی، تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا۔ ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، آزاد کر دیا، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ ابو لہب جس کے بارے میں مکمل صورت عذاب کی نازل ہوئی، پکا یقیناً کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کافر نے منائی، نبی سمجھ کے، رسول سمجھ کے نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کے منائی ہے۔ فوت ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیسے گزری، کیا حال ہے؟ کہنے لگا جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، ایک محدث نے نہیں، بے شمار محدثین نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، توضیح بھی کی ہے، توثیق بھی کی ہے، اسے ثقہ بھی کہا ہے، سند کے لحاظ سے یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ضعیف حدیث نقل نہیں کی۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حدیث پاک آپ لکھنے بیٹھتے، پہلے غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 نفل ادا کرتے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری یہ حدیث لکھ دے، یہ میری حدیث ہے، اس حدیث پاک کا حوالہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا عذاب میں مبتلا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، ایک انگلی سے پانی ملتا ہے، ایک سے دودھ ملتا ہے، اس دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب کافر کے عذاب میں کمی ہو جائے
تو محدثین لکھتے ہیں وہ اہل ایمان جو سرکار کا غلام ہو میلاد منائے تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے کتنے درجے بلند کرے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہی حدیث پاک اسی طرح ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ کبھی تو رات کے وقت اپنے غلاموں کو ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا فلاں غلام کس حالت میں ہے، کیا نماز پڑھ رہا ہے، کیا ذکر اذکار میں ہے، تہجد کی نماز میں کھڑا ہے۔ کبھی دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار قبیلے سے ان کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی وجہ سے آپ کی آمد، آپ کا میلاد، آپ کے آنے کی خوشی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، اور جو تجھ جیسا عمل کرے گا رب ذوالجلال اسے بھی جنتی بنا دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میلاد کے متعلق اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں۔ سرور کون مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا زاد بھائی کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت اور رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا نعرہ رسالت۔ حضرات مکرم آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کریں، آپ کا نام رب کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ یہ شجر و حجر قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ فلاں بندے نے اے رب ذوالجلال تیرے محبوب کے نام کا ذکر کیا، بلند کیا، آج اس کے مرتبے بلند کر دیے جائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا عمل کرے گا، میرا غلام میرا ذکر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر سید المتقین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ صدیق وہ جس نے نہ زمانہ کفر میں جھوٹ بولا نہ ایمان لانے کے بعد جھوٹ بولا، جن کی صداقت کی گواہی رب دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، رب ذوالجلال نے انہیں صدیق قرار دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں نے تیرا نام عرش پہ صدیق لکھ دیا ہے، اور ازلی کلام کے اندر میں نے تیرا ذکر صدیق کا نام لے کے کیا ہے۔ کسی صحابی کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، صحابی کا ذکر آیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ ہر کی صحابیت کا ذکر نسبت کے ساتھ ہے، تعلق کے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے محبوب علیہ السلام آپ کے صدیق اکبر پہ مجھ رب کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تیرے صدیق کا مقام یہ ہے کہ میں نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا ہے۔
اللہ رب العالمین کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینہ اطہر سے حسنین کریمین مس ہو جائے جنت کے سردار بن جائیں، اور جن کا سارا جسم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے مس ہو، ساری زندگی ان کے جسم اطہر سے خوشبو کستوری سے بڑھ کے آتی رہی۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر سید المتقین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفقا درہمن بے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ رب العالمین کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں 1 درہم 1 روپیہ خرچ کیا، فرمایا کان الحجاب، قیامت کے دن یہ حجاب بن جائے گا، وکان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافعا و مشفعا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور سرکار کی شفاعت کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کوئی بھی کرے گناہ میں غرق ہے، تب کرتا ہے رب ذوالجلال گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور ذکر سننے والا، ذکر کرنے والا، ذکر میں آنے والا، ذکر کے پاس سے گزرنے والا بھی اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں رکھتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیاحین ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور ایسی محافل جہاں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ملائکہ تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں رب العالمین فلاں گھر فلاں جگہ جہاں ہر سال تیرا میلاد، تیرے محبوب کا میلاد ہوتا ہے، اس محفل میں ہم شامل تھے۔ رب ذوالجلال پوچھتا ہے وہاں کون کون شامل تھے، ان کے نام پیش کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے رب ذوالجلال ایک آدمی جو اس محفل میں شامل نہیں تھا، اس محفل کے پاس سے گزرا ہے وہ مومن مسلمان، شامل نہیں ہوا، محفل کے پاس سے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یشکا بہم جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے، گزر جائے، میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ایک ہندو بت پرست ہے، گھر میں بت ہی بت ہے، جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد ہوتی ہے ذوق و شوق کے ساتھ سننے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، جس غرض سے بھی پہنچتا ہے محفل میلاد میں شامل ہوتا ہے۔ آخر کار فوت ہو گیا، ان کی رسومات کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کو جلا دیتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کی، گھی ڈالا، آگ جلا دی گئی، آگ جب عروج پہ پہنچی اس کی لاش کو، اس کی میت کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، آگ نے اس کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ دوسری مرتبہ پھر آگ جلائی گئی، پھر بھی آگ نے ایک بال بھی نہیں جلایا۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا، بیوی حاضر ہوئی، کہنے لگی یہ زحمت، یہ تکلیف نہ اٹھاؤ، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محفل میں شامل ہوتا تھا، اور آخر وقت اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم فرمایا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ مرتے وقت سے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا۔ میں خود گواہ ہوں، میں نے سنا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، یہ نہیں جلے گا۔ یہ آگ دنیا کی کیا آگ ہے، جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ حضور سرور کون مکان سید المرسلین خاتم الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی خاطر فلاں شخص، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آپ کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتا رہا، آپ کی حفاظت کرتا رہا، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، آپ کی وجہ سے جو اس نے تکلیفیں برداشت کی، کیا اس کافر کو بھی کوئی فائدہ ہوا؟ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنَا، اے صحابہ سنو، اگر میں نہ ہوتا، وَهُوَ دَحْدَاءٌ فِي النَّارِ، وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوتا، سب سے کم عذاب اس شخص کو ہو رہا ہے جس نے میری خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ ایمان نہ لایا، اگر ایمان لے آتا جنت کا وارث بن جاتا۔ جنت کا حصول ایمان پہ منحصر ہے۔ حضور سرور کون مکان سید المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے اندر اللہ رب العالمین نے برکتیں ہی برکتیں، نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ رب العالمین نے کہیں تو ذات کے متعلق، کہیں صفات کے متعلق، کہیں حسب کے متعلق، کہیں نسب کے متعلق، کہیں خاندان کے متعلق، کہیں قبیلے کے متعلق، کہیں ولد امین کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے ایسا تذکرہ، ایسے حسن و جمال کے رب الجلال نے نہ تجلیات عطا کی ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا ایسا حسین تذکرہ کیا ہے جیسا حسن والا حسین تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اے سردار، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم۔ تذکرہ کائنات کے سردار کا کیا جا رہا ہے اور رب قسم اٹھا رہا ہے اپنی مقدس کتاب کی۔ کہیں تو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، کہیں صفات کی قسم اٹھائی، کہیں اپنے کلام کی قسم اٹھائی، اور کہیں زمانے کی قسم اٹھائی، کبھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اور آخری رسول ہیں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ارشاد فرماتے ابھی کچھ نہ بنا تھا، کچھ نہ تھا، میری ذات رب ذوالجلال کی ذات، وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، عرش کو کوئی قرار نہ تھا، عرش بے سکون تھا، متحرک تھا، ساکن نہ تھا۔ عرش کو سکون ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے ملا ہے۔ عرش رب ذوالجلال کی تجلی گاہ ہے۔ کوئی مت یہ خیال کرے کہ رب کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک، سونے سے پاک، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، جسم سے پاک، آنکھ سے دیکھنے سے پاک، سننے سے کان سے پاک۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر اپنی قدرت کے ساتھ سنتا ہے۔ انسان مجبور ہے، محض مجبور ہے، سننے کے لیے اسے کان کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے۔ آنکھ ہے مگر نور نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کان ہے، کان کے اندر سماعت نہیں ہے، سن نہیں سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کی عطا سے ہے، جسے چاہے عطا کر
کرتا ہے مگر نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو صفت بھی عطا کی ہے وہ کمال کی صفت عطا کی ہے۔ ہر کی صفت میں کمی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، عیب آ سکتا ہے، ختم ہو سکتی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کی صفتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ صفتیں بھی کمال سے کمال ترین صفتیں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب ذوالجلال نے یاسین والقرآن الحکیم، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے، سردار بنایا ہے تو میں قسم اٹھا رہا ہوں قرآن حکیم کی۔ قسم اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، قسم کس لیے اٹھائی جا رہی ہے؟ رب ذوالجلال کا فرمان ویسے ہی فرمان عالی شان ہے، ویسے ہی حکم دے دیا گیا، ایک مرتبہ کہہ دیا گیا کہ میں رب ذوالجلال حکم ارشاد فرما رہا ہوں، وہ حق الیقین ہے، مگر یہاں قسم کس لیے اٹھائی جا رہی ہے؟ کسی کی نبی کی تشریف آوری کے وقت، ان کی صفت کے وقت، ان کے معجزات کے وقت اللہ تعالیٰ نے نہ کسی قرآن کی، نہ کسی آسمانی کتاب کی، نہ صحیفے کی قسم کہیں نہیں اٹھائی۔ اٹھائی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائی۔ کس لیے اٹھائی ہے؟ اے محبوب علیہ السلام، تیری ذات جو بلند سے بلند ترین درجے پہ فائز ہے، مقامات بلندیاں ختم ہو گئیں، درجے ختم ہو گئے، آسمانوں کی بلندیاں ختم ہو گئیں، عرش اعظم کی بلندی ختم ہوئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی ابتدا نہ ہوئی، آغاز نہ ہوا۔ اور ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جبریل جانتا ہے نہ میکائیل جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر واللہ، قسم اللہ کی اے ابو بکر، لم یعرفنی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری شان کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میری شان کا پتہ ہے تو میرے رب کو پتہ ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، تیری شان دنیا والے نہیں جانتے، نہ نبی جانتے ہیں، نہ رسول جانتے ہیں، میں رب جانتا ہوں، اس لیے میں تیری شان کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یاسین، اے کائنات کے سردار، تیری عظمتوں کی قسم میں رب اٹھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ وکان عرشہ علی الماء، عرش پانی میں تھا، متحرک تھا، ہل رہا تھا، ساکن نہ تھا۔ عرش کو سکون ملا ہے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قلم اکتب، قلم لکھ۔ عرض کی رب ذوالجلال کیا لکھوں؟ حکم ہوا لا الہ الا اللہ لکھ۔ جب لا الہ الا اللہ لکھا گیا، ہر عرش میں اور تحریک اور متحرک ہو گیا اور ہلنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قلم اب لکھ۔ کیا لکھوں؟ میرے محبوب کا نام لکھ۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، عرش ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، عرش کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ عرش عظمتوں والا تجلی گاہ رب ذوالجلال، عرش کی عظمتوں کو نہ جنت پہنچ سکے نہ کوئی اور ساکنان عرش پہنچ سکے۔ عرش وہ جگہ جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سنے جوڑے ارشاد آجا محمد، تیرا مرتبہ پا کوئی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب عرش کے قریب پہنچے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلیم تھے جن کو میں نے حکم دیا تھا اپنے اخلا نالائق، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آؤ پھر میں کلام کروں گا، تو میرا محبوب ہے، سنے جوڑے ارشاد آجا محمد، تیرا مرتبہ پا کوئی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالائن
مبارک کے ساتھ جب عرش پہ متمکن ہوئے، ساکن ہوئے، عرش پہ قدم مبارک رکھا، عرش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب دامن پکڑا، دامن کس لیے پکڑا؟ عرش تو نور کا ہے، بے جان ہے، مگر جب نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، عرش کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہے، وہ پتھر کو بھی گفتگو کا سلیقہ عطا کر سکتا ہے، درخت کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ درخت آپ کے پاس چل کے آ جائے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا تو ہی میرا پیغام دے دے، محمد مصطفیٰ تجھے بلا رہے ہیں۔ اور کافر پیغام دینے جا رہا ہے، درخت نے اپنی جڑیں نکالی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاخیں رکھ دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے لگا۔ درخت کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام پہلے نبی، ایک علاقے کے نبی، ایک زمانے کے نبی، ایک امت کے نبی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دے کافر مشرک سارے لوگ سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رب کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ درخت نے صلاۃ والسلام عرض کیا، وہ کہنے لگا اب یہ واپس اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، سر سبز بھی ہو جائے، خشک نہ ہو، درخت جڑیں نکال لے دوبارہ خشک نہیں ہوتا۔ مگر اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حکم نہیں دیا، صرف اشارہ فرمایا، درخت اپنی جڑوں سمیت واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جلوہ گر ہوئے، عرش میں تحریک تحرک پیدا ہوا، عرش میں رب ذوالجلال نے روح پیدا کر دی، عرش عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ دیر اور مجھ پہ آپ ٹھہرے رہے، اپنی تجلیات سے، اپنے انوارات سے مجھے اور بھی روشنی عطا کرے۔ نور نور سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے۔ سرور کون و مکان سید المرسلین خاتم الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک، جوتوں مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، طاقتیں اور معجزات عطا کرنے والی رب کی ذات ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا یہ کمال، نالین مبارک کا یہ کمال کہ عرش بھی ترستا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصلی امامت پہ نماز ادا فرمائے، نماز مکمل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک جانور ہوا میں پرندہ اڑنے والا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوتی مبارک اٹھا کے اوپر لے گیا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوتی مبارک پڑی ہوئی ہے، دوسرا پرندہ اٹھا کے لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی طرف دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس پرندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موضع مبارک، جوتی مبارک الٹی کی، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نیچے گرا۔ دوبارہ آن کے وہی پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً وہی جوتی مبارک پیش کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے یہ بتا تو ہوا میں پرواز کر رہا تھا، اور توجہ کرو سرکار کا مقام کیا ہے، سرکار کی شان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا پرندے تجھے کیسے پتا چلا کہ میری جوتی مبارک کے اندر یہ اژدہا، یہ سانپ چھپا ہوا ہے؟ وہ تو ہوا میں پرواز کر رہا تھا، وہ تو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ایک دن آپ کی زلف مبارک کھلی ہوئی تھی، اس کے پاس سے میں گزرا، رب ذوالجلال نے مجھے یہ علوم عطا کر دیے، زمین کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے رب ذوالجلال مجھ پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ علم ملتے ہیں، علوم کا خزانہ ملتا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔
हुजूर नबी अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र और हमेशा हाजिर बाश रहने वाले सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जो भी हदीस पाक मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, हाफजा कमज़ोर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नहीं इरशाद फरमाया कि हाफजा की कुव्वत अता करने वाली रब की ज़ात है। सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा हमें ईमान ईकान की दौलत किस तरह अता कर रहे हैं, उनका अकीदा ये है कि देता रब ही है, अता रब ज़ुल जलाल ही करता है, मगर तक़सीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह ताला की हर नेमत, चाहे वो हिकमत की नेमत है, इल्म की नेमत है, गैब की नेमत है, ज़ाहिर व बातिन की जितनी तमाम नेमतें हैं रब अता करता है। वल्लाहु मोती व अना कासिम, रब्बे ज़ुल जलाल हर नेमत मुझे अता करता है और मैं तक़सीम करता हूँ। सहाबा का अकीदा ये है कि शिफा मिलती है तो इस दर से मिलती है, हमा किस्म की खैरात मिलती है तो इस दर से मिलती है। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। चादर बिछाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लाख पैसे भर के डाल दिए। देखने वाले कुछ नहीं देख रहे, मगर 2 जहां के खजाने उन्हें अता किए जा रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने वो चादर उठाई अपनी सीने से लगाई। आप इरशाद फरमाते हैं, इसके बाद कोई हदीस कभी मैं नहीं भूला और सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका रिवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरी हदीस पाक में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने सहाबा बैठे थे, ये तो एक वाक़या, दूसरा वाक़या ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितने सहाबा बैठे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हम जो सुनते हैं भूल जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चादर बिछा दो। चादर बिछा दी गई, आपने इसी तरह 3 लाख उसमें डाले। सारे सहाबा ने अपने सीनों से मस कर लिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इरशाद फरमाते, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाफजा हमारा इतना कवि कर दिया कि हदीस पाक की कमी ना ज़बर भूले ना ज़ेर भूले। सरवरे कौन मकाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, अर्श पे जब रब्बे ज़ुल जलाल ने मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने का हुक्म दिया, अर्श साकिन हो गया। इसके बाद हुक्म हुआ है, कलम लिख मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन। इरशाद फरमाया, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तहरीर के 50,000 साल बाद पहले उनका जिस्म खाकी बनाया गया, जिस्म ना बनाया गया था, मिट्टी का पुतला बनाया गया। 50,000 साल पहले मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन भी लिख दिया था। हुजूर नबी अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह को उसमें जंगे बदर के अंदर हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू कतादा किस लिए खड़े हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, दुश्मन का जो तीर भी आए आपके जिस्म अतहर के साथ मस ना हो, मेरा सीना हाजिर। नबी के लिए जान भी कुर्बान, नमाज पढ़ते नहीं। हज़रत मोहतरम, मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सर सजदे में रखा है तो उम्मत को ये सबक दिया है। इरशाद फरमाया, मैं रब का महबूब होके सबसे पहला जो काम कर रहा हूँ वो नमाज पढ़ रहा हूँ, रब के हुजूर सजदा कर रहा हूँ। सुबहान रब्बियल आला रब्बि हबली उम्मती, उस वक्त भी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे। उम्मत को पता नहीं हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे नबी का शान मकाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कतादा इसलिए खड़े हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुआए रहमत अता की। दुश्मन का एक तीर आया, आंख पे लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया। आंख का ढेला बाहर आ जाए, दुनिया का कोई सर्जन, दुनिया का कोई हिकमत वाला उसे दुरुस्त नहीं कर सकता, मगर दस्ते मुस्तफ़ा रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कमाल है कि ढेला भी दुरुस्त कर दिया, आंख की बिनाई भी लौटा दी।
اور صحابہ نہیں جانتے، صحابہ کو بھی پتا ہے کہ آنکھ کی روشنائی، آنکھ کی بینائی، آنکھ کا نور عطا کرنے والی رب کی ذات ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، درست فرما دے۔ یہ تو شرک نہیں ہوا۔ شرک اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو رب سمجھ کے مانگا جائے، جب رب کا بندہ سمجھ کے مانگا جائے، رب کی عطا ان پہ ہو رہی ہے اور عطائے رب ذوالجلال سمجھ کے سوال کیا جائے، پھر شرک نہیں ہوتا، عین توحید ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قطادہ پہ دست رحمت دست شفقت فرماتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نور دست رحمت، اس ہاتھ کے اندر نورانیت بھی ہے، دونوں جہانوں کے خزانے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت انہی قطادہ کی پیشانی پہ پھیرا۔ اب یہ پیشانی نہ رہی، ماتھا نہ رہا، بلکہ یہ آئینہ بن گیا، شیشہ بن گیا۔ شیشہ کیسے بنا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں جو بھی شخص، جو بھی چیز ان کے سامنے سے گزرتی، جیسے آئینے میں شیشے میں تصویر نظر آتی ہے، عکس نظر آتا ہے، ان کے چہرے میں ایسی ہی تصویر نظر آتی تھی۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ سرور کون مقام رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں کے اندر بھی رب ذوالجلال نے نورانیت رکھی ہے، حکمتیں رکھی ہیں، خزانے رکھے ہیں، معجزات رکھے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جسم اطہر مکمل کا مکمل طور پر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی کو 2 نور ملیں گے اور ان کے امتیوں کو 1 نور ملے گا جو ان پہ ایمان لائے، اور فرمایا میرے امتیوں کی شان یہ ہے کہ پہلے نبیوں کو 2 نور ملے، مگر میرے غلاموں کو رب ذوالجلال 2 نور ان نبیوں کی نسبت سے عطا کرے گا، اور میرے جسم اطہر کا حال یہ ہوگا میرے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال سے نور نکل رہا ہوگا، بال مبارک میں بھی معجزات، تکلم میں معجزات، گفتار کردار میں معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں معجزہ، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اٹھتی ہے اللہ رب العالمین نے ان میں بھی معجزات رکھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر سید المتقین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، واقعہ گھر کا ہے، مکان کے اندر آواز آتی باہر نہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ علوم غیبی عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے علوم جمع کر لیے جائیں، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی میری امت کی روحیں بنی تھیں، جسم نہ بنے تھے، میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ فلاں شخص مجھ پہ ایمان لائے گا، فلاں شخص مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ ہماری روحوں کو وہ جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صدیق تیرے گھر کے اندر میری ریش مبارک کا ایک بال پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے ایک بال آپ کی داڑھی مبارک کا حاصل ہوا، میں نے خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یجمعون وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بشاری، میرے بال کے ارد گرد مقرر فرشتے آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔
حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات کے بال مبارک کا ایک واقعہ نہیں، کئی صحابہ سے منقول ہے کہ ان کے گھروں میں اسی طرح کسی کے گھر میں درود و سلام کی صدا آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجامت شریف فرماتے ہیں بال مبارک کاٹے جاتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ایمان ہے، یہ طریقہ ہے، یہ عقیدہ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوائیں۔ اے صحابہ تم انہیں چن لیا کرو، گھر میں بابرکت رکھ دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک زمین پہ گرائیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا پہ چہرے پہ مل لیا کرو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کام سے منع نہیں فرمایا وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقیدہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجامت فرماتے ہیں، جب بال کاٹے جاتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ مس کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کو رب ذوالجلال نے مجسم نور بنا کے، مجسم رحمت بنا کے، مجسم کرم بنا کے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ ویسے قسم نہیں اٹھائی جا رہی۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے کائنات کے سردار، سردار کون ہوتا ہے؟ سردار کے لغوی معنی یہ ہے کہ جسے رب ذوالجلال اس کائنات میں اپنا نائب بنا کے بھیجتا ہے، اور نائب وہ ہوتا ہے جیسا اصل کام کرتا ہے ویسا ہی نائب کام کرتا ہے۔ اصل امام چلا جائے، نائب امام اس کی جگہ امامت کرواتا ہے، اور سارے فرائض، سارے منصب، سارے واجبات اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ سردار وہ ہے جو کائنات کا خیال رکھے، سردار وہ ہے جو کائنات کی دستگیری کرے، سردار وہ ہے جو کائنات کے قریب ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ رب العالمین اس کی تائید فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ہم نے ویسے سردار بنا کے نہیں بھیجا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے محبوب ہم نے تو ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب آپ کا تعلق رکھا ہے۔ آپ کی ذات تو ایمان والوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور نبی اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات رب ذوالجلال نے ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا کے بھیجی ہے۔ حضرات مکرم، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آخری احادیث مبارکہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کے نامہ عمل میں قیامت کے دن میرے صحابہ کی محبت ہوگی اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، فرمایا قیامت کے دن یہ دو عمل، یہ دو نیکیاں، یہ دو حسنات، یہ دو اچھے کام، میرے صحابہ کی محبت، میری اہل بیت کی محبت، جس کے نامہ عمل میں ہوگی، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری شفاعت میری امت کے جو بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے شفاعت کا درجہ، لوائے حمد کا درجہ، مقام محمود کا درجہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میری تمام امتوں میں میری امت پہلے داخل ہوگی، جب تک میری مکمل امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میری امت کا آخری فرد جنت میں داخل ہو جائے گا تو فرمایا دوسری امتوں کو اب اذن ملے گا، حکم ملے گا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم
علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا، مجھ پہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات مکرم، ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ یہی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ جو کیا ہے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ہے، اے میرے غلاموں، میں رب کا محبوب ہو کے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، تم میری اتباع کرو، جو میری اتباع کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ وما علی النبی۔